بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو فن کشتی کے حوالے سے پاکستان کے ایک منفرد اور مایہ ناز پہلوان جو پاکستان کے سب سے پہلے رستم پاکستان اور دی گریٹ گاما پہلوان کے جانشین بھولو پہلوان کے متعلق ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام سبسکرائبرز اور ویورز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو اپنی اہم رائے اور فیڈ بیک دے کر میرے اس چینل اردو پیجز کو بڑھنے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ سو ویورز، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور ویڈیو کے اختتام پر اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. دوستو، کشتی اور پہلوانی برصغیر پاک و ہند میں ہمیشہ سے ایک مقبول کھیل رہا ہے، مگر آج کل کے اس مشینی دور میں اس کھیل کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ پہلوانی پاکستان اور بھارت کے کچھ علاقوں تک ہی سکڑ کر رہ گئی ہے۔ اگر کچھ عرصہ پہلے کی بات کی جائے تو پورے برصغیر میں اس فن کی دھوم تھی۔ اس میدان میں بڑے بڑے پہلوانوں نے عزت و شہرت کے مقام تک رسائی حاصل کی، جن میں رستم ہند، امام بخش اور رستم زماں، دی گریٹ گاما جیسے پہلوان اپنے وقت کے ایک شاذور پہلوان تھے۔ اس کے بعد اس ورثہ کو آنے والی نسلوں نے محفوظ رکھا اور اس فن کو مزید وام بخشا۔ ان میں بھولو پہلوان کا ذکر بھی ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ بھولو پہلوان رستم ہند امام بخش پہلوان کے فرزند اور رستم زماں گاما پہلوان کے بھتیجے تھے۔ 6 فٹ 1 انچ قد اور 120 kg وزن کے مالک بھولو پہلوان کا اصل نام حاجی منظور احمد تھا۔ حاجی منظور احمد عرف بھولو پہلوان 24 جنوری 1922 کو بھارت کے شہر امرتسر میں پیدا ہوئے۔ پہلوانی کا فن آپ کو وراثت میں ملا۔ جب یہ 9 سال کے ہوئے تو اسکول کی چھٹیوں میں پٹیالہ اپنے انکل حمیدہ پہلوان کو ملنے گئے۔ حمیدہ پہلوان اس وقت کے رستم ہند اور وقت کے نواب جلال الدین کے آفیشیل پہلوان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ والد اور چچا کی نگرانی میں بھولو پہلوان نے کشتی کی تربیت حاصل کی۔ بھولو پہلوان نے 13 سال کی عمر میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور 1935 سے 1940 تک اس وقت کے اپنے ہم عمر تمام بڑے پہلوانوں کو ہرایا، جن میں منگل سنگھ، کھڑک سنگھ، بھورا سنگھ اور علیم پہلوان جیسے نام شامل ہیں۔ ناظرین، سن 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد بھولو پہلوان مستقل طور پر لاہور رہائش پذیر ہو گئے۔ 1948 میں پاکستان چیمپئن شپ سے پہلے اپنی ٹریننگ 2 گھنٹوں سے بڑھا کر 10 گھنٹے اور پھر 10 گھنٹوں سے بڑھا کر 19 گھنٹے، جی ناظرین، 24 گھنٹوں میں 19 گھنٹے ایکسرسائز کرتے تھے۔ ان کی ایکسرسائز میں 5000 سکواٹ اور 3500 پش اپس شامل تھی۔ سن 1949 میں ان کی محنت رنگ لائی اور بھولو پہلوان نے یونس پہلوان، جن کا تعلق گجرانوالہ سے تھا، کو صرف 8 منٹ کی مختصر سی کشتی میں ہرا کر رستم پاکستان کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ ناظرین، بھولو پہلوان پاکستان کی ہسٹری کے سب سے پہلے رستم پاکستان کا ٹائٹل جیتنے والے پہلوان تھے۔ اس وقت سے روایتی غرض جو اکھاڑے کی بادشاہت کا نشان ہوتا ہے، بھولو پہلوان کی تحویل میں رہا۔ گاما پہلوان کے انتقال کے بعد دنیا بھر کے پہلوانوں کو کشتی لڑنے کا چیلنج دیا، لیکن جن پہلوانوں نے ان کا چیلنج قبول کیا ان سے کہا گیا کہ صرف وہ شخص ان سے کشتی لڑ سکتا ہے جو پہلے ان کے 5 بھائیوں کو ہرائے۔ چنانچہ دنیا کا کوئی بھی پہلوان بھولو پہلوان سے مقابلے کا اعزاز حاصل نہ کر سکا۔ انڈیا میں موجود غیر ملکی پہلوانوں کو ہرانے کے بعد سن 1953 میں ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے اس وقت کے چیمپئن لاؤ تھیسس اور انڈیا کے دھارا سنگھ کو چیلنج کیا، مگر دونوں میں سے کسی نے بھی بھولو پہلوان کا چیلنج قبول نہ کیا، بلکہ اس چیمپئن شپ کے لیے بھولو پہلوان نے پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر محمد علی بوگڑا سے بھی ورلڈ چیمپئن شپ کی درخواست کی۔ حتیٰ کہ ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے بھولو پہلوان نے بذات خود $0.1 ملین بھی آفر کیے۔ حتیٰ کہ اس کے بعد بھی بھولو پہلوان نے انٹرنیشنل ریسلنگ کے لیے مختلف اخبارات میں اشتہار دیے،
مگر کسی بھی انٹرنیشنل ریسلر نے ان کا چیلنج قبول نہ کیا۔ سن 1962 میں بولو کو پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا گیا اور دسمبر 1963 میں بولو کو گاما کا جانشین بناتے ہوئے گاما کا گرز، سونے کی پیٹی اور زری کی پگڑی دی گئی۔ اس کے بعد بولو پہلوان نے 1963 میں حج کی سعادت حاصل کی۔ 1962 کو پاکستان ریسلنگ ایسوسی ایشن نے بولو پہلوان کو رستم زما کے ٹائٹل سے نوازا۔ رستم زما کے ٹائٹل کے لیے ضروری تھا کہ بولو پہلوان ورلڈ چیمپئن شپ جیت کے آئیں، جبکہ کوئی بھی انٹرنیشنل پہلوان بولو پہلوان سے لڑنے کے لیے تیار نہ تھا، جس کی وجہ سامنے نہ آ سکی۔ سن 1967 میں بولو پہلوان نے 5000 پاؤنڈ کا انعام رکھا کہ جو کوئی مجھے ہرائے گا وہ 5000 پاؤنڈ انعام کا حقدار ہوگا۔ آخرکار مئی 1967 کو ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کیا، جس کو ایسٹرن پروموشن لمیٹڈ UK اسپانسرشپ کر رہا تھا، اور ان کا مقابلہ اس وقت کے اینجلو فرینچ ہیوی ویٹ چیمپئن ہنری پیری کے ساتھ طے پایا۔ مقابلہ میں اینجلو فرینچ کو بولو پہلوان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انگلستان سے واپسی پر رستم زما بولو پہلوان کو 10 ستمبر 1967 کو کراچی میں سونے کے تاج کے ساتھ ان کی تاج پوشی کی گئی، اور اس وقت کے صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے 2 لاکھ روپے نقد انعام سے نوازا، جو آج کل کے حساب سے 1 کروڑ کے برابر بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ 20 کنال رقبہ پر مشتمل جگہ بھی انعام کے طور پر دی گئی۔ بولو پہلوان کے 2 اکھاڑے تھے، ایک لاہور میں بلال گنج کے نام سے اور دوسرا کراچی میں دارالصحت کے نام سے مشہور تھا، جہاں یہ اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے اس وقت ان کے شاگردوں کی تعداد 55,000 کے قریب تھی۔ بولو پہلوان ساری زندگی ناقابل تسخیر اور ناقابل شکست سمجھے جاتے رہے۔ کوئی بھی پہلوان انہیں شکست دینے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بلاخر ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہونے اور گردے نکارہ ہونے کے سبب زہر پھیلنے کے پیش نظر ان کی دائیں ٹانگ کاٹ دی گئی۔ مسلسل ناقابل شکست رہنے والے پاکستان کے عظیم پہلوان، جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کا نام روشن کیا، بلاخر 3 جون 1985 کو 63 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے، اور ان کو بلال گنج بخش لاہور اکھاڑے میں ہی دفنایا گیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے کریں، اور ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔